ہمارے چینل انوار شریعت آصف رضا میں آپ کا خوش آمدید۔ آئیے ہم سب مل کر علم دین عام کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل کا بیان۔ پہلی فصل، علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت پر مشتمل 14 فرامین باری تعالیٰ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا، پھر ملائکہ اور پھر علم والوں کا ذکر فرمایا۔ شرف و فضیلت اور عظمت و کمال کے لیے یہی کافی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علماء کی عام لوگوں پر فضیلت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ سے اس کے بندوں نے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ علم کی طاقت سے وہ اس پر قادر ہوا، یعنی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ علم کی طاقت سے پلک چھپکنے میں تخت لانے پر قادر ہوئے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر اس میں رسول اور اپنے جی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔ واقعات کے فیصلے کو علماء کرام کے اجتہاد کی طرف لوٹا کر حکم الہی کے اظہار میں ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے درجے سے ملایا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ علم کی فضیلت پر مشتمل 28 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ نمبر 3، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، لہٰذا اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوں؟ یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔ نمبر 3، بے شک حکمت جی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں علم کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 5، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتیں: حسن اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
موجودہ زمانے کے بعض فقہا کے نفاق کی وجہ سے اس حدیث میں ہرگز شک نہ کرنا، کیونکہ اس حدیث میں فقہ سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ ان قریب ہم فقہ کا معنی بیان کریں گے، اور فقیہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور اگر اس پر اس بات کی معرفت سچی اور غالب ہوگی تو اس کی برکت سے وہ نفاق اور ریا سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 6، لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ نمبر 7، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا اور ثمرۂ علم ہے۔ نمبر 8، لوگوں میں سے علماء و مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ علماء تو رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 9، ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ نمبر 10، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ نمبر 11، قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔ نمبر 12، جس نے میری امت کے لیے احکام کی 40 حدیثیں یاد کیں اور ان تک پہنچا دیں، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ نمبر 13، میرا جو امتی 40 حدیث یاد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے عالم اور فقیہ ہو کر ملے گا۔ نمبر 14، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ نمبر 16، عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امین ہوتا ہے۔ نمبر 17، اگر میری امت کے 2 گروہ عمرہ اور علماء ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں گے۔ نمبر 18، جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس دن کے روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں۔ نمبر 19، تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت اور شہادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنا صحابی پر۔ نمبر 20، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ نمبر 21، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ لہذا معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ مرتبہ شہادت سے بڑھ کر ہے، اگرچہ شہادت کی فضیلت میں بھی کثیر احادیث مروی ہیں۔ نمبر 22، رب تعالیٰ کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو، اور ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ نمبر 23، تمہارے دین کا افضل عمل وہ ہے جو آسان ترین ہو، اور دین سیکھنا سب سے افضل عبادت ہے۔ نمبر 24، مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 25، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ، قراء اور خطبہ تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ اور مانگنے والے کم ہیں۔ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علماء کم اور خطبہ زیادہ ہوں گے، دینے والے کم اور بھکاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا۔ نمبر 26، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت سدھایا ہوا عمدہ گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے۔ نمبر 27،
बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल अमल कौन सा है? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु बिल्लाह। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन सा इल्म मुराद लेते हैं? इरशाद फरमाया, अल्लाह की ज़ात का इल्म। अर्ज की गई, हमारा सवाल अमल के मुतालिक है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का इरशाद फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाया, ये यानी ज़ाते बारी ताला का इल्म हो तो थोड़ा अमल भी फ़ायदा देता है, और अगर ये ना हो तो ज़्यादा अमल भी फ़ायदे से खाली होता है। नंबर 28। अल्लाह क़यामत के दिन इबादत गुजारों को उठाएगा, फिर उलमा को उठाएगा और उनसे फरमाएगा, ए उलमा के गुरोह, मैं तुम्हें जानता हूं, इसीलिए तुम्हें अपनी तरफ से इल्म अता किया था, और तुम्हें इसलिए इल्म नहीं दिया था कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। हम अल्लाह ताला से हुस्न खात्मा की दुआ करते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऑडियो को सुनिए, समझिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों और अहबाब में खूब शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके जरिए रब ताला किसी को हिदायत अता फरमा दे।